السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خبریں تو ہیں، لیکن آج کل خبروں کے حوالے سے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خبروں میں اب وہ سنسیشن نہیں رہا، اور وہ گرم جوشی اور وہ ایک ماحول میں جو ایک ابال تھا وہ بڑی حد تک ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے اب اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہا، اس لیے کہ جن بنیادوں پر ماحول میں گرم جوشی تھی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو خان صاحب کا لانگ مارچ تھا، جس کی قیادت پہلے وہ خود کر رہے تھے کنٹینر پر، اب وہ لانگ مارچ جو ہے ان کی قیادت کے بغیر جو ہے وہ 3 سمتوں سے رینگ رہا ہے۔ اور دیکھیے اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ راولپنڈی یا اسلام آباد کتنے دنوں میں مکمل ہوتی ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ ایک بیان میں فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے اور ہم انہیں تھکائیں گے، یعنی وہ حکومت کو تھکانے کی بات کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے پھر یہ جب ایک چیز رینگ رہی ہے تو اس پر جو ہے گرم جوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا جو ریسیپروکل دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ اتفاق سے عارضۂ قلب میں مبتلا ہیں اور آج کل زیر علاج ہیں۔ تیسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعظم کو شرم الشیخ سے پاکستان آنے کے بجائے لندن جانا پڑا، اور لندن جانے کے بعد انہوں نے وہاں اپنے قیام کو مزید آگے بھی بڑھا لیا۔ اس دوران ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، اور اب جب وہ وطن واپس پہنچے تو ان کا جو ٹیسٹ کیا گیا تو انہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آ گیا۔ تو اس طرح سے یہ ساری صورتحال تھوڑی سی نرم پڑ گئی۔ ایک گرم جوشی آنے کا امکان پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خان صاحب کے دونوں بیٹے، یعنی عمران خان کے دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم، وہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آئے تھے تو ایک امکان یہ بنا تھا، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید خان صاحب کی غیر موجودگی میں اب وہ قیادت کریں گے لانگ مارچ کی، لیکن آج یہ خبر ہے کہ وہ بھی لندن واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو گرم جوشی پیدا ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی۔ ایک اور خبر اس طرح سے تھی کہ خان صاحب نے کل اپنے پورے بیانیے کو پلٹ دیا، اور انہوں نے امریکی سازش کا حوالہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا، اور جو آج تک انہوں نے اپنی رجیم چینج کے حوالے سے باتیں کی تھی ان سب پر ایک ایسا بیان دے دیا جسے بہت عام سادہ زبان میں اگر ہم کہیں تو کہیں کہ انہوں نے مٹی پا دی۔ تو بہرحال یہ جو منظرنامہ تھا وہ تو سیاست میں تو اب کوئی گرما گرمی نہیں ہے، لیکن ایک خبر بڑی گرم ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، اور دونوں کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اس پر دونوں طرف سے کوئی کھل کر رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا، نہ اس کی کوئی تصدیق ہو رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی تردید ہو رہی تھی۔ اور اس طرح سے اب تردید اور تصدیق کے درمیان سے آج 15 نومبر کو ثانیہ مرزا کی سالگرہ ہے۔ وہ 1986 میں پیدا ہوئی تھی، اور 15 نومبر 1986 ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ٹویٹ کیا شعیب ملک نے، اور انہوں نے اپنی بیوی کو مبارکباد بھی دی اور ایک کپل فوٹو بھی شیئر کیا، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ معاملات کہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ خبر پھر ایک اور جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آئی کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک مل کر کسی پاکستانی چینل کے لیے ایک فیملی شو شروع کر رہے ہیں، اور وہ جلد آن ایئر ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ خبر وہ دم توڑ گئی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ طلاق نہ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان وہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمیاں بھی اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ
नौबत जो है वो अलहदगी तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर दोनों तरफ से उस मामले को रिकंसाइल कर लिया जाए तो शायद कोई बेहतरी आ जाती है। तो अगर ये बेहतरी आ गई है और कोई इस तरह का इम्कान है कि जैसा कल की ट्वीट में शोएब मलिक ने अपनी बीवी को मुबारकबाद दी और साथ ही ये ख़बर भी आई कि दोनों मिलकर एक फैमिली शो कर रहे हैं चैनल के लिए, तो ये इस हवाले से एक अच्छी ख़बर है। और इस ख़बर को हम न सिर्फ ये कि वेलकम कहते हैं बल्कि सानिया मिर्ज़ा को होम टीवी की जानिब से भी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसी स्टार हैं जिन्होंने एक अरसे तक दुनियाए टेनिस पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा और वो इंडियन रैंकिंग की फ़र्स्ट एथलीट होने के साथ साथ डबल में और सिंगल में उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को तवातुर से जीता और एक स्टार की हैसियत से उनका नाम रहा। दूसरी तरफ शोएब मलिक भी कम नहीं, उन्होंने भी क्रिकेट की दुनिया में अपना बड़ा नाम और बड़ा काम किया और साथ ही वो पाकिस्तानी टीम के 2007 से 2009 तक कप्तान भी रहे। चूँकि दोनों का एक बेटा भी है अज़ान मलिक, तो हमारी तो ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि दोनों का ये रिश्ता इसलिए कायम रहे कि ब्रेकेज की सूरत में जो औलाद है उस पे कोई अच्छे असरात मरतब नहीं होते। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर उनके दरमियान कोई अलहदगी अभी नहीं हुई है तो उनका ये रिश्ता कायम रहे। देखते रहिए होम टीवी और होम टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।